بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی ذات کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو بنایا۔ سب سے زیادہ امت کے لیے اگر کسی کے اندر درد ہے تو وہ ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہے۔ رات بھر جاگا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، میری امت کو مغفرت فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو 12 نصیحت کی تھی، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے 3 نصیحتوں کا ذکر کر دیا۔ وہ نصیحت امت کو ہلاکت میں ڈالنے والی تھی، اس سے بچنے کی نصیحت کی میرے آقا نے۔ اب میں جو آپ کو بتلانے جا رہا ہوں وہ امت کو ہلاکت سے نجات دینے والی نصیحت ہے۔ تو سب سے پہلے میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسا کہ شہد میں ایلوا مل جانے سے شہد کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے میرے نبی اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اپنی امت کو مثال دے کر بھی سمجھایا ہے کہ شہد میں ایلوا مل جانے سے شہد کا جو مزہ بگڑ جاتا ہے، اس طرح ایک انسان کے غصہ کرنے سے، ایک ایمان والے کے غصہ کرنے سے ایمان بگڑ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے کیا کرنی چاہیے؟ اگر وہ کھڑا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر وہ بیٹھا ہے تو اسے لیٹ جانا چاہیے، نہیں تو غسل کر لینی چاہیے، نہیں تو وضو کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے جو اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ جب آدمی بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا تو اس کے غصے کے اندر تخفیف پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ وضو کر لے گا یا غسل کر لے گا تو اس کے ٹھنڈے پن کی وجہ سے اس کے غصے میں کمی آ جائے گی، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، پھر میرے نبی کی بات پہ عمل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ ایک مومنین تو مومنین، اگر غیر بھی جو ایمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ بھی میرے نبی کی باتوں پہ عمل کر لے تو خدا کی قسم اسے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آئیے آج سے ہم سب مل کر اللہ کے رسول کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔